شہزادی اور لکڑہارا۔ شہزادی سلطانہ بادشاہ کی شادی کے بعد بڑی منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ تو اس کی پیدائش پر خوش تھے ہی، مگر جس روز وہ پیدا ہوئی تھی پورے ملک میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ہر طرف جشن منایا جا رہا تھا۔ بادشاہ کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی پیاری بیٹی کا باپ بن گیا ہے۔ وہ بار بار ملکہ کے پاس جا کر بیٹھ جاتا اور ننھی شہزادی کو دیکھ کر خوش ہوتا۔ ملکہ اس کو دیکھ دیکھ کر مسکراتی تھی۔ ملکہ نے اس سے کہا بھی کہ وہ شہزادی کو گود میں لے لے، مگر بادشاہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ شہزادی اتنی سی تو ہے، ہماری گود سے گر نہ پڑے۔ شہزادی بے انتہا خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی، شاہی اور بال سنہرے تھے۔ وہ روتی تھی تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے چاروں طرف جل ترنگ بجنے لگے ہوں۔ اس کی ہنسی کی آواز کیسی تھی یہ کوئی نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ اتنے چھوٹے بچے ہنستے نہیں صرف مسکراتے ہیں۔ بادشاہ کا دل اب دربار میں بھی نہیں لگا کرتا تھا۔ اس کا تمام دھیان شہزادی سلطانہ کو ہی لگا رہتا تھا۔ شہزادی سلطانہ کی پرورش بڑے ناز و نعم سے ہو رہی تھی۔ اس کے کھلونے 7 سمندر پار سے آتے تھے۔ ماہر کاریگر ریشم کے کیڑوں سے حاصل کردہ ریشم سے اس کے لباس بناتے تھے۔ اس کے جوتے نہایت ہلکے پھلکے ہوتے تھے، کیونکہ وہ جانوروں کی کھال کے بجائے قیمتی پرندوں کی کھال سے تیار کیے جاتے تھے۔ اس زمانے پیمپروں کا رواج نہیں تھا، ورنہ ملکہ بیش قیمت پیمپریں بھی منگوا کر رکھتی۔ شہزادی سلطانہ کی دیکھ بھال کے لیے خصوصی کنیزیں رکھی گئی تھیں، جو ہر وقت اس کے آس پاس رہتی تھیں۔ رات کو بستر پر ملکہ اس کونے پر سوتی، بادشاہ دوسرے کونے پر، اور بیچ میں شہزادی سلطانہ۔ وہ ایک ٹانگ بادشاہ پر اور دوسری ملکہ پر رکھ کر بے خبر سو جاتی تھی۔ شہزادی سلطانہ کی پرورش بہت لاڈ پیار سے ہو رہی تھی، اور اس لاڈ پیار نے اسے کسی حد تک بگاڑ دیا، اور وہ کافی بدتمیز ہو گئی تھی۔ وہ کسی کا کہنا نہیں مانتی تھی۔ کھانے کی چیز پسند نہ ہوتی تو اس کو پھینک دیتی۔ ملکہ سے چیخ کر بات کرتی تھی۔ باپ سے چیخ کر بات تو نہیں کرتی تھی، لیکن اگر اسے بادشاہ کی کوئی بات پسند نہ آتی تو دانت پیس کر اس کے چٹکی بھر لیا کرتی تھی۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ صرف ملکہ کا کہا ہی نہیں مانتی تھی، بادشاہ بھی اس سے کچھ کہتا تو وہ اس کی بات بھی نہیں مانتی تھی۔ یہ سب اس کے بچپن کی باتیں تھیں۔ بادشاہ اور ملکہ ان باتوں کو اس لیے نظر انداز کر رہے تھے کہ وہ بچی تھی اور اکلوتی تھی، شادی کے بہت سالوں بعد پیدا ہوئی تھی۔ مگر بادشاہ کا ماتھا اس دن ٹھنکا جب اپنی 16ویں سالگرہ کی تقریب میں غصے میں آ کر اس نے کیک کو زمین پر گرا دیا۔ اس تقریب میں وزیر، مشیر اور امراء اپنی بیگمات کے ساتھ شامل تھے۔ شہزادی سلطانہ کی اس حالت سے بادشاہ کی سخت بے عزتی ہوئی تھی۔ وہ محفل سے اٹھ کر چلا گیا۔ خود ملکہ بھی سناٹے میں رہ گئی۔ اس نے شہزادی کو سرزنش کی تو شہزادی اس سے بدزبانی کرنے لگی۔ اس نے میز پر رکھے ہوئے مشروبوں کے پیالے زمین پر پھینک دیے اور روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے روز اس کے سلوک کا جگہ جگہ چرچا ہو گیا۔ لوگ سخت افسوس کر رہے تھے کہ ان کا بادشاہ کس قدر اچھا اور حیا پرور ہے، مگر اس کی بیٹی کو دیکھو، نہایت چڑچڑی، بد دماغ اور بد اخلاق ہے۔ اللہ ایسی بیٹی دشمن کو بھی نہ دے۔ بادشاہ کے کانوں میں بھی یہ باتیں پڑنے لگی تھیں۔ وہ بہت غمزدہ تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے اور ملکہ کے لاڈ پیار نے شہزادی کو دو کوڑی کا کر دیا ہے۔ غلطی انہی کی تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ ملکہ بھی بہت پریشان تھی۔ سالگرہ کے واقعے کے بعد بادشاہ اور ملکہ نے شہزادی سے بات چیت کم کر دی تھی، مگر شہزادی کو اس بات کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ اپنی غلطی اگر تسلیم کرتی تو خود کو بدلنے کی کوشش کرتی، مگر اس نے آج تک خود کو غلط سمجھا ہی نہیں تھا۔ بادشاہ چپ چپ رہنے لگا۔ اگر ایسی بیٹی کسی اور کی بھی ہوتی تو وہ بیچارہ بھی چپ چپ ہی رہتا۔ بادشاہ کو یوں چپ چپ دیکھ کر ایک روز اس کے وفادار اور عقل مند وزیر نے کہا، جہاں پناہ، ایسے تو حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، ان کو ٹھیک کرنے کی کوئی تدبیر کرنا ہوگی۔ میرا تو خیال ہے کہ شہزادی صاحبہ کر دی جائے۔ امید ہے کہ شادی کے بعد وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔
بادشاہ نے کہا، منہ پھاٹ اور بدتمیز لڑکیوں سے کون شادی کرتا ہے؟ شہزادی سلطانہ کے ساتھ کوئی نوجوان شادی پر تیار نہیں ہوگا۔ بادشاہ کی بات سن کر وزیر سوچ میں پڑ گیا۔ بہت دیر تک سوچنے کے بعد اس نے کہا، جہاں پناہ، اگر آپ میری بات پر عمل کریں تو مجھے پکا یقین ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بادشاہ نے بے بسی سے کہا، اے وزیر، اس پریشانی سے نکالنے کے لیے ہم تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہیں۔ وزیر بولا، پہلی بات یہ کہ آپ اپنے رویے اور لہجے میں سختی پیدا کریں۔ بچوں سے ہر وقت نرم لہجے کی گفتگو انہیں خود سر بنا دیتی ہے۔ دوسری بات میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ بادشاہ نے حامی بھر لی کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ بادشاہ جب محل میں پہنچا تو شہزادی سلطانہ کا موڈ خوشگوار تھا۔ باپ کو دیکھ کر وہ دوڑ کر اس کے قریب آئی اور محبت سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ابا حضور، آپ مجھ سے ناراض نہ ہوا کریں۔ بادشاہ نے اپنا ہاتھ اسے چھڑا لیا اور کچھ درشت لہجے میں بولا، شہزادی، آپ محل کے آداب کا خیال رکھا کیجیے۔ ہم اس سلطنت کے شہنشاہ ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم آپ کے باپ ہیں، مگر تمیز بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے تیز تیز چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ شہزادی سلطانہ کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ بادشاہ کی اس بات نے اسے سہما دیا تھا، حالانکہ اسے غصہ بھی آ رہا تھا۔ اس نے اس بات کی شکایت ملکہ سے کی۔ ملکہ تو خود اس برے رویے سے تنگ تھی۔ بے رخی سے بولی، اتنی بڑی ہو گئی ہو، کچھ تو تمیز سیکھ لو۔ شہزادی سلطانہ ماں کو تو کچھ سمجھتی نہیں تھی۔ اس کی بات سن کر غصے میں پاؤں پٹکتے ہوئے چلی گئی۔ رات کو بادشاہ نے ملکہ سے کہا، ملکہ، ہم جانتے ہیں کہ اب شہزادی سلطانہ کی شادی کر دی جائے۔ ملکہ اداسی سے بولی، اس سے کون شادی کرے گا؟ اس کی بد مزاجی کے قصے تو بچے بچے کی زبان پر ہیں۔ ملکہ کی بات بادشاہ کے دل پر لگی تھی اور اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ان تمام واقعات کے بعد شہزادی سلطانہ اپنے کمرے میں ہی بند ہو کر رہ گئی تھی۔ شام کو وزیر بادشاہ سے ملنے آیا۔ اس کے آنے کی خبر سنی تو بادشاہ کو یاد آ گیا کہ وزیر نے شہزادی والے معاملے میں کوئی بات بتانے کا وعدہ کیا تھا۔ اس نے فوراً وزیر کو طلب کر لیا اور وہ دونوں ایک کمرے میں بیٹھ کر چپکے باتیں کرنے لگے۔ بادشاہ کی ہدایت پر ملکہ نے شہزادی سلطانہ کو یہ اطلاع دی کہ اس کی شادی طے کر دی گئی ہے۔ شہزادی نے یہ سنا تو وہ پھٹ پڑی، ہاں ہاں، کر دیجیے میری شادی، میں خود اب یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ کچھ دنوں بعد شادی کی تقریب ہوئی۔ شام کو شہزادی کو اس کے شوہر کے ساتھ ایک بگی میں بٹھا کر روانہ کر دیا گیا۔ شادی بڑی سادگی سے ہوئی۔ نہ ڈھول تاشے بجے، نہ آتش بازی کی گئی۔ شہزادی سلطانہ اس دوران اتنے غصے میں تھی کہ اس نے یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے، اور نہ ہی اس نے نظر بھر کر اپنے دولہا کو دیکھا۔ اور تو اور رخصتی کے وقت وہ بادشاہ اور ملکہ سے لپٹ کر روئی بھی نہیں۔ اس کی یہ وجہ نہیں کہ اس کو ڈر تھا کہ رونے سے اس کا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ اس کا تو کسی نے بناؤ سنگھار بھی نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اس لیے نہیں روئی کہ اس کو رونا ہی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ بادشاہ اور ملکہ سے سخت ناراض تھی۔ بگی میں بیٹھی تو اس نے کن آنکھوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ وہ ایک بہت حسین و جمیل نوجوان تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے رخی تھی۔ شادی کے موقع پر تو چہرے پر خوشی کے آثار ہوتے ہیں، مگر وہ سنجیدہ شکل بنائے بیٹھا تھا۔ شہزادی کو زندگی میں پہلی مرتبہ کچھ خوف کا احساس ہوا۔ تھوڑی دیر بعد بگی رک گئی۔ ان کی منزل آ گئی۔ وہ اس نوجوان کا گھر تھا۔ وہ نوجوان اتر کر نیچے کھڑا ہو گیا۔ اس نے جب دیکھا کہ شہزادی اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی تو سختی سے بولا، شہزادی صاحبہ، آپ اتر بھی جاؤ، یہاں کنیزیں نہیں ہیں کہ ہاتھ پکڑ کر اتاریں گی۔ میں تو ایک لکڑہارا ہوں، پہلے سارا کام میں خود کرتا تھا، اب تم سے کروایا کروں گا۔ میں نے زندگی میں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اب سکھ کا وقت آیا ہے۔ شہزادی تو ہکا بکا رہ گئی۔ اس کی شادی ایک لکڑہارے سے کر دی گئی تھی۔ دکھ و شرمندگی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے روتا دیکھ کر لکڑہارا نرم پڑ گیا۔ میری تکلیف کو سن کر تمہاری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، مجھے خوشی ہوئی۔ اچھی بیویاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ غلط نہ سمجھو، میں تو اس پر روئی ہوں کہ میری شادی ایک لکڑہارے سے کر دی گئی۔ ابا حضور سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ شہزادی سلطانہ نے بگی سے نیچے اترتے ہوئے کہا،
लकड़हारा हंसने लगा। तो तुम क्या समझ रही थी कि तुम जैसी बदतमीज लड़की की शादी किसी शहजादे से होती? तुम मुझे मेरे मुंह पर बदतमीज कह रही हो, शहजादी ने चीख कर कहा। मैं तो मुंह पर ही कह रहा हूँ, लोग ने तुम्हें पीठ पीछे भी यही कहते हैं। वो तो बादशाह सलामत का हुक्म था कि मैं तुमसे शादी करूं, मैं मजबूर हो गया था, वरना तुम जैसी लड़की से कभी भी शादी की हामी ना भरता। उन्होंने अपनी मुसीबत मेरे गले डाल दी, अब ज़िंदगी भर भुगतूंगा। लकड़हारे की ये तौहीन आमेज़ बातें सुनकर शहजादी ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। लकड़हारा इसकी रोनीब से घबरा गया था, मगर इसने ज़ाहिर नहीं किया। शहजादी से बोला, तुमने अगर रोना धोना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें जंगल में छोड़ आऊँगा। शेर चीते दिन में तो नहीं, अलबत्ता रात को ज़रूर बाहर निकल आते हैं। इसकी धमकी कारगर साबित हुई। शहजादी ने रोना बंद कर दिया। लकड़हारा इसीलिए घर में दाखिल हुआ। घर काफ़ी बड़ा था और इससे बड़ा इसका सहन था, मगर इसमें सामान बहुत मामूली था। शहजादी मुंह बनाकर एक तरफ बैठ गई। लकड़हारे ने बावर्ची खाने में जाकर खाने का इंतज़ाम किया। शहजादी को भूख लग रही थी, इसलिए इसने चुपचाप खाना खा लिया। खाने के दौरान वो चुप ही बैठी रही थी। खाने के बाद बोली, मैं अपनी किस्मत पर शाकिर हूँ, मगर अब्बा हजूर और अम्मी हजूर ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। लकड़हारा तल्खी से बोला, अब इनकी ज़्यादती तो तुम्हें याद है। तुम क्या करती थी, भूल गई? तुम तो इनके लाड प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाया था। तुम इकलौती थी, इसलिए वो तुमसे प्यार करते थे, तुम्हारी हर बात मानते थे और हर ख्वाहिश पूरी करते थे। और तुमने इसका ये सिला दिया कि अपनी मनमानी करने लगी, और ये मनमानियाँ बढ़कर बदतमीजियों में तब्दील हो गईं। ज़िद तो छोटे बच्चे करते हैं और ज़िद करते बच्चे अच्छे भी लगते हैं, मगर तुम्हारे जैसी बड़ी लड़कियां ज़िद करते हुए कितनी वाहियात लगती हैं। मेरा बस चले तो ऐसी लड़कियों को मोरकने बैल के आगे डाल दूं, ताकि वो खूब टक्करें मारे और मज़ा चखा दे। ये सुनकर शहजादी फिर रोने लगी। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, अब तुम मेरी बीवी हो। तुम्हारी बुरी बातों का तज़किरा इसलिए कर रहा हूँ कि तुम इनको छोड़ दो, ताकि हमारी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजरे। याद करो सालगिरह वाले दिन तुमने कितनी बदतमीज़ी की थी। लकड़हारे ने इसे याद दिलाया। शहजादी चौंक गई। तुम्हें कैसे पता चला? ये बात तो हमारे मुल्क के बच्चे बच्चे को पता है। इस दिन हमारे मोहल्ले में दो औरतों की लड़ाई हुई तो हो रही थी, तो इनमें से एक औरत ने दूसरी औरत को ये कहकर बद्दुआ दी कि अल्लाह तेरी बच्ची शहजादी की तरह बदतमीज़ हो जाए। ये सुनकर शहजादी का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। लकड़हारे की बातें सुनकर इसको एहसास होने लगा कि वो वाकई अपने माँ बाप के साथ वो ज़्यादतियाँ की थी। वो इससे मोहब्बत करते थे, मगर इससे हमेशा मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया था। अपनी ये बातें सोच सोच कर इसकी आँखों से आंसू जारी हो गए। वो हिचकियाँ ले लेकर रोने लगी। लकड़हारे ने कहा, सुबह मुझे जल्दी उठा देना, अब हम 1 से 2 हो गए हैं, मुझे ज़्यादा लकड़ियाँ काटना पड़ेंगी, ताकि इतने पैसे मिलें कि हमारे घर के अखराजात ठीक तरह से चलें। वैसे भी तुम बादशाह की बेटी हो, खर्च के मामले में तुम्हारा हाथ खुला होगा। और देखो, हमारे घर में बहुत सी मुर्गियाँ भी हैं, इनके अंडे संभाल कर रखना। मोहल्ले वाले इन्हें ख़रीदने आए तो इन्हें फ़रोख्त कर देना। कमरे में 2 ही आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, एक लकड़हारे के बोलने की आवाज़ और दूसरी शहजादी की सिसकियों की। शहजादी को अपनी अम्मी और अब्बा शिद्दत से याद आ रहे थे। अगले रोज़ लकड़हारे को बड़े हैरत हुई। वो सोकर उठा तो शहजादी ने इसके लिए अंडा और पराठों का इंतज़ाम किया हुआ था। नाश्ता तुमने बनाया? इसने हैरत से पूछा। नहीं, ये चीज़ें मैंने मोहल्ले के एक बच्चे से नान भाई की दुकान से मंगवाई थी। मुझे तो कुछ पकाना ही नहीं आता। ये कहते हुए शहजादी का शर्म से मुंह सुर्ख हो गया और सोच रही थी कि इसका लकड़हारा शौहर क्या सोचेगा कि ये इतनी बड़ी हो गई है और इसे खाना भी पकाना नहीं आता। लकड़हारा शाम को घर आया तो इससे सुबह से भी ज़्यादा हैरत हुई। शहजादी कमर से दुपट्टा बांधे सेन में झाड़ू दे रही थी। मुर्गियाँ इसके आगे पीछे फिर रही थीं। घर का दरवाज़ा हालांकि खुला हुआ था, मगर वो शहजादी के पास से भागकर बाहर नहीं गई। देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, लकड़हारे ने कहा। वो जल्दी से इसके पास आई। वो एक बदली हुई लड़की लग रही थी। इसके चेहरे पर वो वहशत और क्रखी भी नज़र नहीं आ रही थी।
جو لکڑہارے نے کل دیکھی تھی۔ لکڑہارے نے بہت سارے سرخ بید اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ انہیں میں نے جنگل سے تمہارے لیے توڑا تھا۔ اس نے خوش ہو کر انہیں لے لیا اور مزے سے کھانے لگی۔ یہ تو بہت مزے کے ہیں۔ اس کی آواز سن کر لکڑہارے کو بہت اچھا لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہیں آس پاس جل ترنگ بج اٹھے ہوں۔ کل تو شہزادی کی آواز ایسی تھی کہ اسے سن کر لکڑہارے کا دل چاہ رہا تھا کہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے۔ میں نے محلے کے اس لڑکے سے کھانا منگوا لیا ہے۔ اس کو میں انعام میں 2 سکے دیتی ہوں۔ وہ بھاگ کر میرا کام کر دیتا ہے۔ کھانے کے بعد لکڑہارے نے کہا، شہزادی مجھے خوشی ہے کہ تم بہت بدل گئی ہو۔ وہ بولی، آپ کی باتیں سن کر مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں کسی قدر بدتمیز اور بد اخلاق تھی۔ میں نے امی حضور ابا حضور کو بہت دکھ دیے تھے۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں اس سے مل کر ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ آپ مجھے ان سے ملانے کے لیے لے جائیں۔ لکڑہارے نے گھبرا کر کہا، کبھی بھی نہیں۔ تم وہاں جاؤ گی تو وہیں رہ جاؤ گی۔ میں کیا کروں گا؟ میری مرغیوں کو دانہ کون ڈالے گا؟ گھر کی صفائی کون کرے گا؟ شہزادی نے شرما کر کہا، ان سے مل کر میں واپس آ جاؤں گی۔ میرا اصل گھر تو اب یہی ہے۔ لکڑہارے نے یہ بات سنی تو اس کا دل چاہا کہ مارے خوشی کے ایک زور کی چیخ مارے، مگر اس نے ضبط کیا اور دھیرے سے بولا، ٹھیک ہے، ہم کل محل چلیں گے، مگر میں لکڑیاں کاٹنے جنگل نہیں گیا تو پیسے نہیں ملیں گے۔ اور اس بات پر وہ بولی کہ اس کی تم فکر ہی مت کرو۔ میں نے بہت ساری اشرفیاں جمع کر رکھی ہیں جو محل میں میرے کمرے میں ہی ہیں۔ میں وہ لیتی آؤں گی۔ اگلے روز وہ لوگ محل پہنچ گئے۔ انہیں دیکھ کر ملکہ جلدی سے شہزادی کو گلے سے لگا لیا اور رونے لگی۔ بادشاہ کو بھی اطلاع مل گئی تھی، وہ بھی وہاں آ گیا۔ اسے دیکھ کر شہزادی روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ ابا حضور مجھے معاف کر دیں، مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو بہت تنگ کیا تھا اور اپنی حرکتوں سے آپ کو بہت دکھ پہنچایا تھا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ اب آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی۔ بادشاہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اس نے بھی شہزادی کو محبت سے لپٹ لیا اور بولا، غلطیاں بچے ہی کرتے ہیں، بڑوں کا فرض ہے کہ انہیں معاف کر دیں۔ بیٹی، ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، بلکہ اس بات کی خوشی ہے کہ تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے۔ پھر وہ لکڑہارے کی طرف متوجہ ہوا، شہزادہ بابر، ہم تمہارے مشکور ہیں کہ تم نے شہزادی کو راہ راست پر لانے میں ہماری مدد کی۔ لکڑہارا جو اصل میں شہزادہ تھا، اس نے ہاتھ باندھ کر بادشاہ کو تعظیم دی اور بولا، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے شہزادی جیسی بیوی ملی ہے۔ ان دونوں کی باتوں کو شہزادی بہت حیرت سے سن رہی تھی، جبکہ ملکہ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس کی حیرت بھانپ کر بادشاہ نے کہا، بیٹی، ہمارے وزیر نے ہمیں یہ اصلاح دی کہ بادشاہ بابر کو ایک لکڑا بنا کر اس کی شادی تم سے کر دی جائے۔ شہزادہ بابر ایک ذہین نوجوان ہے۔ اس کی باتوں سے متاثر ہو کر تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے۔ اب ہم خوش ہیں۔ شہزادی کی اس تبدیلی سے ہر طرف خوشیوں کی شادیانے بجنے لگے۔ شہزادی کو ان شاہی غلاموں اور کنیزوں سے بھی معافی مانگنی جن کے ساتھ اس نے کبھی اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ ان لوگوں میں بھی اس نے اشرفیاں تقسیم کی۔ وہ سب بھی خوش ہو گئے۔ رات کے کھانے کے بعد شہزادی نے شہزادہ بابر سے کہا، میں تیار ہو کر آتی ہوں، پھر چلتے ہیں۔ ملکہ نے حیرت سے پوچھا، بیٹی، کہاں جانے کی کہہ رہی ہو؟ شہزادی نے شرما کر کہا، اپنے گھر، جہاں ہماری مرغیاں ہیں اور محلے میں وہ لڑکا جو چھوٹے بھائیوں کی طرح بھاگ بھاگ کر میرے کام کرتا ہے۔ اس کی بات سن کر بادشاہ اور ملکہ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ بہت دنوں بعد محل میں ان دونوں کی ہنسی لوگوں نے سنی تھی۔ خیر، بادشاہ نے دوبارہ تو ان کو وہاں نہیں بھیجا۔ مرغیاں اس کے محل ہی میں منگوا لی تھی تاکہ شہزادی خوش ہو جائے۔ اس لڑکے کو جو بازار سے شادی کے لیے چیزیں خرید کر لایا تھا، شہزادی کو بہت سے تحفے بھجوا دیے تھے۔ پھر کچھ دن محل میں گزار کر شہزادہ بابر شہزادی سلطانہ کو لے کر اپنے ملک روانہ ہو گیا اور دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔